پہلے آنے والے انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور 1,24,000 انبیاء نے اپنی نبوت کا لوگوں کو بتانے کے ساتھ، اپنا کلمہ لوگوں کو پڑھانے کے ساتھ، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ جو دوسرا کام کیا، وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ اپنی نبوت کا اقرار لینے کے بعد حضور کے آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے، حضور کے آنے کی لوگوں کو اطلاع دیتے رہے۔ نہ صرف یہ انبیاء کی زبان پر میرے نبی کا ذکر موجود تھا، بلکہ آسمانی کتابوں میں تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ تورات اور انجیل کے علماء پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کے وطن کو بھی جانتے تھے، پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کے قبیلے کو بھی جانتے تھے، پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کے سسرال کو بھی جانتے تھے، پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کے دامادوں کو بھی جانتے تھے۔ اللہ کو اپنے نبی سے پیار اتنا، محبت اتنی، اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ یہ کون سا موقع ہے، یہ کون سا منظر ہے جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے؟ ناروال کے لوگوں یہ منظر وہ ہے جب عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے ایک وعدہ لیتے ہیں، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ اگر میرا نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس کی نصرت کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ غرض حضور علیہ السلام سے ایمان لانے کا یہ خوبصورت سلسلہ اور حضور کی نبوت کا یہ اعلان عالم ارواح سے چلا۔ انبیاء نے اس کا اقرار کیا اور دنیا میں آ کے لوگوں کو بتلایا۔ اب انبیاء کی جماعت 1,24,000 ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور کے انتظار میں چلے گئے، اور حضور کو دیکھنے والوں کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ یہ وہ خوش قسمت ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں پاک پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیچھے، 1,24,000 آگے، 1,24,000 پیچھے انبیاء ہیں، 1,24,000 صحابہ آگے ہیں۔ اب ان دونوں جماعتوں کو اگر مختصر شعر میں پرو کر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تو یوں کہوں گا، خدا سے مانگ کر لائے تھے زندگی کے 4 دن، 2 انتظار میں گزر گئے، 2 دیدار میں گزر گئے۔ حضور سے پہلے سارے انبیاء میرے نبی کے انتظار میں گزر گئے، اور حضور کے بعد صحابہ 1,24,000 پیغمبر کے دیدار میں گزر گئے۔ جو حضور سے پہلے تھے ان 1,24,000 انبیاء میں اللہ کریم نے 313 رسول بھیجے۔ جو حضور کے بعد آئے ان 1,24,000 میں اللہ نے 313 قدر والے پیدا کیے۔ جو حضور سے پہلے آئے سارے انبیاء اعلیٰ، سارے رسول اعلیٰ، لیکن 10 وہ تھے جن کو اللہ نے باقی انبیاء سے، رسول سے ممتاز کر دیا، اور پاک پیغمبر کے صحابہ میں 313 کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن 10 وہ تھے جن کو حضور کی زبان سے جنت کی بشارت ملی، اور ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے انبیاء سارے اعلیٰ، لیکن 4 وہ ہیں جو صاحب کتاب نبی ہیں، اور حضور کے سارے صحابہ اعلیٰ، لیکن ان میں 4 وہ ہیں جو باقی تمام سے نمایاں ہیں۔ حضور سے پہلے آنے والے 4 انبیاء، 4 رسول جو صاحب کتاب ٹھہرے۔ ایک کو جناب موسیٰ کے نام سے دنیا جانتی ہے، ایک کو جناب داؤد کے نام سے دنیا جانتی ہے، ایک کو جناب عیسیٰ کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور ایک کو محمد کریم کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اور حضور کے بعد جو 4 نمایاں ہوئے، ایک کو دنیا 1,24,000 صحابہ میں 313 بدر والوں میں ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، عمر کے نام سے جانتی ہے، عثمان کے نام سے جانتی ہے، علی کے نام سے جانتی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی سرداری کا اللہ نے پاک پیغمبر کے سر پر رکھ دیا، اور 1,24,000 صحابہ کی سرداری کا اللہ نے ابو بکر کے سر پر رکھ دیا۔ حضور تشریف لائے۔ آپ خبروں میں دیکھتے ہیں، آپ خبروں میں دیکھتے ہیں جب ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو لینے کے لیے صدر آتا ہے،
ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جاتا ہے تو لینے کے لیے وزیر اعظم آتا ہے، اگر اس سٹیٹس کا بندہ نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے پورا خیال نہیں کیا، آنے والا تو بڑا تھا لیکن ویلکم کرنے والا چھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا، امام الانبیاء کا تاج سجا دیا، حضور کو ویلکم کرنے والا کائنات انبیاء کے بعد سب سے بڑا مسلمان ابو بکر صدیق ہے، جس نے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور پاک پیغمبر کو امام الانبیاء اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں بنایا تھا، اور پیغمبر نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا امام مسجد نبوی میں بنایا تھا۔ اب اگر کوئی امام الانبیاء کے انتخاب کی بات کرے تو رب کا انتخاب ہے، امام الصحابہ ابو بکر کی بات کرے تو کملی والے محمد کا انتخاب ہے۔ اور آج حضور کی امت امام الانبیاء کا کلمہ پڑھتی ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور امام الصحابہ پر ایمان رکھتی ہے، ایمان کا حصہ۔ اس کا ایکو کم کر دیں، کدھر ہے اسپیکر والا؟ اتنا رش ہے کوئی دور نہیں، بس میری آواز آپ تک پہنچے، ایکو کی اور باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی حیات طیبہ میں ایک روایت کے مطابق 17 اور ایک روایت کے مطابق 21 نمازیں پڑھائیں۔ اگر حضور کی زندگی میں ابو بکر صرف ایک نماز پڑھاتے تو کہنے والا کہہ سکتا تھا ایک نماز ابو بکر نے پڑھائی، دوسری نماز کے لیے حضور ابو بکر کے علاوہ شاید عمر کو بھیج دیتے، شاید عثمان کو بھیج دیتے، شاید علی کو بھیج دیتے، شاید عباس کو بھیج دیتے، یا 4 نمازیں پڑھائیں تو ہو سکتا ہے 5ویں کے لیے حضور کسی اور کو بھیج دیتے، اور 5 نمازیں مکمل ہونے پر اب اگلی 5 کے لیے ہو سکتا ہے حضور کسی اور کو بھیج دیتے، لیکن پاک پیغمبر نے ہر نماز کے لیے جناب ابو بکر کو بھجوایا، مصلی رسول پر بھجوایا۔ امام الانبیاء نے اپنے مصلی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو پسند کیا، اپنے ممبر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو پسند کیا۔ ناروبال کے لوگوں پھر ذرا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ ذرا سوچو تو صحیح، ابو بکر جب مصلی پر ہیں تو پیچھے کھڑے ہوئے مسلمان کون ہیں؟ پیچھے کھڑے ہوئے ناروبال کی انجم تاجران نہیں ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ناروبال کی امن کمیٹی کے اراکین نہیں ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والوں میں وہ مسلمان ہیں جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پیچھے کھڑے ہونے والوں میں عثمان ہے جس کو پاک پیغمبر نے 2 بیٹیاں بھی دی، 21 مرتبہ جنت کی بشارت بھی دی۔ پیچھے کھڑے ہونے والوں میں حضور نے جس کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیا، جس کو پاک پیغمبر نے اپنا بھائی کہا، جس کو حسن و حسین کا بابا رب نے بنایا، اس علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ نبی کے چچا عباس بھی ابو بکر کے پیچھے ہے۔ کائنات کے اتنے بڑے مسلمانوں نے ابو بکر کو امام مان کر بتا دیا کہ ابو بکر چھوٹے موٹے مسلمانوں کا امام نہیں، انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمانوں کا امام کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بلند آواز سے بتائیں کون ہے؟ آپ بھی بتائیں کون ہے؟ تسی تاں نہیں دیکھ رہے، میں سارے نوں دیکھ رہا، میں پہلے انہاں نوں پوچھ لینا، پھر تہانوں پوچھ لواں گا، پھر تہاڈے تو پوچھ لواں گا۔ اپنی باری تو علاوہ نہ بولیا جے، نبی نے جس کو مصلی دیا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا مل کے بتاؤ نا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ عمر کا امام کون ہے؟ عثمان کا امام کون ہے؟ علی کا امام کون ہے؟ عباس کا امام کون ہے؟ سب صحابہ کا امام کون ہے؟ اور ہمارا ایمان کون ہے؟ حضور نے مصلی دے دیا اور ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائی۔ پھر ایک نماز وہ بھی تھی جب حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا
اور دیکھا کہ ابو بکر مصلی پر ہے اور پیچھے عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ. حضور مسکرائے. حضور کے مسکرانے سے مسجد نبوی میں اجالا ہو گیا. حضور کے مسکرانے سے مسجد نبوی میں خوشبو پھیل گئی. صحابہ کہتے ہیں حضور کی محبت میں قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے اور نماز توڑ کر حضور سے ملاقات کرتے، لیکن پاک پیغمبر نے پردہ گرا دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے نا مجھے ذرا غلام کو 1400 سال پہلے آپ نے پردہ ہٹا کر مسکراہٹ کا اظہار کس لیے کیا تھا؟ میرا دل کہتا ہے پیغمبر کا مسکرانا اس لیے تھا، پیغمبر کا پردہ ہٹانا اس لیے تھا، پیغمبر کے دانتوں کا محبت کی وجہ سے نظر آنا اس لیے تھا کہ میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہو چکی ہے. یا رسول اللہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم ہے 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے. ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر. 1400 سال پہلے مدینہ میں رہنے والے کائنات کے سب سے بڑے مسلمان ابو بکر کے پیچھے اکٹھے تھے یا نہیں تھے؟ آج مفتی منیب الرحمان کہتے امام ابو بکر، آج ساجد میر کہتے امام ابو بکر، آج مفتی تقی عثمانی کہتے امام ابو بکر. تینوں مسالک کے مشائخ ہوں، علماء ہوں، سلطان باؤ ہو، گولڑا شریف ہو، سیال شریف ہو، پاک وطن شریف ہو، تمام گدیوں کے گدی نشین کہتے امام امام. یہ معمولی بات نہیں ہے. جو ابو بکر کو امام مانے مصطفیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. ان کو دیکھ کے مسکراتے کون ہے؟ مصطفیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے جب نماز کے لیے بھیجنا چاہا نا حضرت ابو بکر کو، حضرت عائشہ نے یہ عذر کیا میرے ابا کا دل کمزور ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے عمر نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا عائشہ میرے نالوں بہت ابو بکر کو کون جانتا ہے؟ یہ میں اپنے امتحان سے کہتا ہوں. عائشہ تیری بات ٹھیک ہے، تیرے بابا کا دل کمزور ہے، لیکن اسی ابو بکر کی گل کر رہی ہے نا جس ٹائم تو کہار سی تے ابو بکر غار چ میرے نال سی. میرے نالوں بات تو انہوں نے کوئی نہیں جانتا. بس بات اتنی ہے کہ میرے مصلی کے لیے اللہ ابو بکر کے سوا اور کسی کے لیے مانتا ہی نہیں ہے. مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر اور مصلی دیا پاک پیغمبر نے. اہل حدیث رہندے نے ناروال، بریلوی بھی رہندے نے، دیوبندی بھی رہندے نے. بریلوی مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے تو کوئی دیوبندی نہ لے سکے، دیوبندی مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے کوئی اہل حدیث نہ لے سکے، اور اہل حدیث مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے کوئی دوسرے مسلک والا نہ لے سکے. ناروال والو ابو بکر کو مصلی مسجد کمیٹی نے نہیں رحمتوں والے نبی نے دیا. نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، شان صحابہ، چادر صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، علی معاویہ، علی معاویہ، نعرہ تکبیر. ایک گل بھی سمجھ لو، کوئی گل ایسی ہوندی ہے کہ وہ تے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی گل ایسی ہوندی ہے جہاں تے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ
مجھ سے پہلے یہاں بیان کس نے کیا؟ مولانا اشرف طاہر صاحب نے، اور ان کے بعد شفیق دوگر صاحب نے، اور اس کے بعد میرا بیان ہے۔ اسی طرح ہے، کوئی یہ تو کہہ دے گا کہ معاویہ اعظم کے بیان سے میں متفق نہیں، کوئی یہ تو کہہ دے گا معاویہ اعظم کے بیان سے میں پورے طور پر متفق نہیں، لیکن کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں کا بیان اشرف طاہر صاحب تو پہلے ہویا سی۔ بھئی میری گل نال اختلاف ہو سکتا ہے، ترتیب نال تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ترتیب سے اختلاف کوئی ذی عقل کر سکتا ہی نہیں، ترتیب سے اختلاف کوئی ذی شعور کر سکتا ہی نہیں۔ کون اختلاف کر سکتا ہے کہ حضور کی زندگی میں مصلی پہ نماز ابو بکر نے پڑھایا؟ خلیفہ بلا فصل خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ دوم فاروق اعظم ہیں، خلیفہ سوم عثمان ہیں، خلیفہ چہارم علی المرتضیٰ ہیں۔ اس ترتیب سے کسی مسلمان کو تو کیا غیر مسلم کو بھی اختلاف ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ ہم اس ملک میں پیار چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں محبت چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، یہاں کے بازار ہمارے ہیں، گلیاں کوچے ہمارے ہیں، ہمیں حکومت کہتی ہے مولانا صاحب محبت کی باتیں کریں، یہاں کے ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او صاحب یا جو میرے یہاں پولیس کے بھائی یا جو ایجنسیز کے لوگ آئے ہوں گے، ان تمام کے دل کی خواہش ہے محبت کی بات کی جائے، نرمی کی بات کی جائے۔ میں نے کہا ہم سے زیادہ محبت بتانے والا اس ملک میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو ہر سٹیج پر بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر کو دیا، محبت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں محبتیں بتاؤ، ابو بکر تمام صحابہ اہل بیت کے امام ہیں، محبت کی بات ہے یا کوئی نہ؟ اور ابو بکر صدیق کی گھر والی جن کا نام ہے اسماء بنت امیس، ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد اسی اسماء بنت امیس کا نکاح جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، یہ محبت کی بات ہے یا کوئی نہ؟ ہم کہتے ہیں محبت کی بات کرو، جنازہ حضرت فاطمہ کا سامنے تھا اور حضرت علی المرتضیٰ نے جناب ابو بکر سے کہا میرے کانوں میں نبی کا فرمان موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں، امامت کے مصلی پہ آ جائے، بیٹی نبی کی ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، لیکن جنازہ ابو بکر آپ نے پڑھانا ہے، یہ محبت کی بات ہے یا کوئی نہ؟ اور بتانے والے نے جب یہ محبت کی بات بتانی ہے کہ حضرت عثمان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے عائشہ، کیا نام ہے؟ عائشہ۔ اس عائشہ کا نکاح حضرت عثمان نے حضرت حسن کے ساتھ کیا، محبت کی گل ہے یا کوئی نہ؟ اور جب حضرت حسن فوت ہو گئے، حضرت عثمان کی بیٹی عائشہ بیوہ ہو گئی، اسی عائشہ کا نکاح حسن کے بعد حضرت عثمان کی بیٹی کا حضرت حسین کے ساتھ ہوا۔ یہ محبت کی بات ہے یا کوئی نہ؟ کہتے ہیں جوڑ کی بات کرو، توڑ کی بات نہ کرو، توڑ کی بات کرنے والا وہ ہے جو علی اور معاویہ کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بتاتا ہے، جوڑ کی بات کرنے والا وہ ہے جو کہتا ہے نبی کے نواسے حسن نے، نبی کے نواسے حسین نے جنگ صفین کے بعد بھری ہوئی کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس بیعت کو مان کر بیان کرنا محبت ہے یا نہیں ہے؟ پیار ہے یا نہیں ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، آپس میں محبت۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ صرف محرم اور ربیع الاول کی بات نہیں، قرآن نے صحابہ کی شان بیان کی ہے، آپس میں رحم دل۔ آج ملک بھی ترقی اسی صورت میں کر سکتا ہے جہاں کے مسلمان آپس میں مل کر رہیں، رحم دلی کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں۔ اور تمام مسلمانوں کی یہ نمائندہ ذمہ داری ہے، اگر کوئی مقدسات کی توہین کرے تو اس کے لیے فی الفور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور
اور اسی لیے ہم نے پنجاب اسمبلی سے یہ قانون پاس کیا ہے، اسی لیے پنجاب اسمبلی سے ہم نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ نصاب تعلیم میں صحابہ، اہل بیت، ختم نبوت کے واقعات کی دن بدن جو کمی بیشیوں کی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں، اس کی نگرانی اب علماء بورڈ کو دی جائے تاکہ صحابہ کی محبتیں نصاب میں رہے، اہل بیت کی محبتیں نصاب میں رہے۔ اور ہم نے یہ بل قومی صوبائی اسمبلی میں پاس کیا کہ پہلی جماعت سے لے کر چھٹی جماعت تک پنجاب کے تمام سکولوں میں قرآن لازمی ہو۔ جب امت قرآن کے قریب ہوگی، یہ پنجاب حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تجھے جو مرضی کہتے رہو، عثمان بزدار سادہ ہے، کوئی کہے گا عثمان بزدار گلہ زیادہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں عثمان بزدار میں کمزوریاں خوبیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے دور میں یہ قانون پاس ہونا کہ پہلی جماعت سے چھٹی جماعت تک ناظرہ قرآن لازمی اور چھٹی جماعت سے 11ویں جماعت تک قرآن کا ترجمہ لازمی۔ میں نے عثمان بزدار سے کہا، میں کہ بزدار صاحب حکومتاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نے، دنیا بھول گئی بھٹو دے دور چ مہنگائی ہے ایسی یا کوئی نہیں، دنیا بھول گئی بھٹو کے دور میں روزگار تھا یا نہیں، لیکن دنیا کو ایک ہی بات یاد ہے، حضور کی عزت کا قانون بھٹو نے بنایا۔ یہ دنیا کو یاد ہے یا کوئی نہ؟ میں نے عثمان بزدار سے کہا، وزیر خزانہ سے کہا، وزیر قانون سے کہا، آؤ ایک اور کام کرتے چلیں، جو حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کے منکر ہوں ان کے خلاف قانون بناتے چلیں۔ اس ملک میں افراتفری کیوں پھیلتی ہے؟ پولیس والے بیچارے کیا کریں گے؟ یہ تو جو قانون بنا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ایف آئی آر کاٹ سکتے۔ ہم ڈی پی او سے ملیں، ڈی سی سے ملیں، کمشنر سے ملیں، سیکٹری صاحبان سے ملیں، وہ کہتے مولانا صاحب دل ساڈا بھی دکھدا پہ ہے، ہمارا بھی امام ابو بکر ہے، ہم بھی وردی کے اندر مسلمان ہیں، لیکن قانون کوئی ہو تو بتائیں۔ ہم نے الحمدللہ پنجاب اسمبلی میں یہ قانون بنوانے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا، اور مقدسات کی توہین بند ہوگی، صحابہ کی توہین بند ہوگی، اہل بیت کی توہین بند ہوگی، تو ہی اس ملک میں حقیقی امن قائم ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیں حضور کے سسرال سورا والد کی جگہ تے ہوتا یا نہیں؟ حضور کے داماد اور دامادہ جو بھی ہو داماد کہ حضرت عثمان افسردہ بیٹھے ہوئے، حضور نے پوچھا عثمان افسردہ کیوں ہو؟ کہتے آپ کی دوسری بیٹی کا انتقال ہونے سے میرا اور آپ کا سسر دامادی کا جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا، کیونکہ دنیا میں تجھ سے اچھا داماد کوئی نہیں، مجھ سے اچھا سسر کوئی نہیں ہے۔ تو آڈے جو جیڑے بندے نے تھیاں بیاہیاں ہوئیاں نے ذرا ہاتھ چکو، جنہاں تھیاں بیاہ چھجیاں نے اللہ انہوں نے نصیب چنگے کرے۔ ایتھوں بھی بندے نے ہاتھ چکے نے، ادھروں بھی اس پاسوں بھی۔ جب رشتہ کرنے لگتے ہو تو تسلی کرتے ہو، منڈا کی کرتا ہے؟ لوگ آ کے تو کہتے ہیں بابا جی تیوں نو دے چھڈیے جڑا فلانے بازار چ ریڑھی لاتا ہے، تیوں نو دے چھڈیے جڑا چوکی دارا کرتا ہے۔ کہ بابا جی اگوں کی کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھڈ یار میرا داماد چوکی دارا کرتا ہوئے گا لیکن شریف ہے، چھڈ یار میرا داماد مزدوری کرتا ہوئے گا لیکن بچہ نمازی پرہیزی ہے۔ غربت کی کیڑی گل ہے؟ ویکھیا کا کردار جانتا ہے۔ میں نے کہا پھر بتاؤ تو صحیح، تو نے تو بیٹی کا رشتہ کردار دیکھ کے دیا، محمد کریم نے 2 بیٹیاں دی تو بغیر کردار دیکھے دے دی۔ تیری بیٹی کا رشتہ ہوا تو تو نے داماد کی پوری تسلی کی، حضور نے 2 بیٹیاں دی، وہ عثمان شان والا ہے یا کوئی نہ؟ اور ہم سب کے اولادیں، بیٹے، داماد، رشتہ دار عثمان کے پیروں کے ساتھ لگنے والی خاک پر قربان ہیں۔
اس ملک میں اس وقت تک فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ممکن نہیں تھا جب تک مقدسات کے گستاخ کے لیے قانون نہ بنے۔ سردار عتیق نے کشمیر اسمبلی میں آواز اٹھائی، سندھ اسمبلی میں اراکین نے آوازیں اٹھائیں، پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی میں شاہد خاقان عباسی، صالح محمد نے بات کی، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر صحابہ کی ناموس کا قانون بنے گا انشاءاللہ۔ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ صحابہ کی عزت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اہل بیت کی عزت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے ہم نے 28 ستمبر کو آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے 28 ستمبر کو پنجاب اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے، اور یہ قرارداد ہمارے پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب لے کر آئے، اور یہ قرارداد میں حکومتی پارٹیوں کے دستخط ہیں۔ یہ قرارداد حافظ عمار صاحب لے کر آئے، اس میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی آئے، نون لیگ کے دوست بھی آئے، آپ کا بھائی بھی اس قرارداد کا حصہ تھا، اور وہ قرارداد یہ تھی کہ پنجاب کے جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، تمام دفتروں کے اندر یہ حدیث لکھنی چاہیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اور یہ قانون بننے کے مراحل میں ہے، اور ہم نے ساتھ ایک اور آیت کا اضافہ بھی کیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے رسول نے ایک اور گل بھی ارشاد فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، سب دجال ہیں، کذاب ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ اے حدیث بھی ہر سرکاری دفتر میں ترجمے کے نام لکھی ہوئی بھی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وزیر قانون نے اور دیگر پارٹیز کے پارلیمانی لیڈران نے یہ طے کیا، شہر کے داخلی خارجی راستوں پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس حدیث مبارکہ کو بطور خاص 12 ربیع الاول کو اور ربیع الاول کے مہینے میں لکھا جائے گا، اور ترجمے کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ ایمان افروز قرارداد کے تناظر میں یہاں والوں کے اور یہاں والوں کے ذمے لگانا چاہتا ہوں، آپ ایک ایک اپنے علاقے میں ضلعی انتظامیہ کی مشاورت سے باب ختم نبوت تعمیر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ باب ختم نبوت تعمیر کریں گے، اس پہ ختم نبوت کی آیات کو لکھیں گے، ختم نبوت کی حدیث کو لکھیں گے، ختم نبوت کے سپاہی بنیں گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، اسلام، پاکستان